سورہ آل عمران کی آیت نمبر 199 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور بلا شبہ بعض اہل کتاب ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، اور جو کچھ نازل کیا گیا ان کی طرف، جو عاجزی کرنے والے ہیں اللہ کے لیے، وہ اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت نہیں خریدتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور مقابلہ میں جم کر رہو اور نیک کاموں میں لگے رہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پہلی آیت کا شان نزول میں مختلف روایات اور تفسیری اقوال مروی ہیں۔ کچھ حضرات نے کہا کہ یہ نجران کا ایک وفد کے کچھ لوگ تھے، ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ کچھ نے فرمایا کہ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہود کے ایک بڑے عالم تھے وہ مسلمان ہوئے، ان کے بارے میں ہوئی۔ کچھ حضرات نے فرمایا کہ یہ شاہ نجاشی حبشہ جو کہ پہلے عیسائی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اس تک پہنچی اور مسلمان یہاں سے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے پہلے حبشہ گئے تھے کچھ مسلمان حضرت، اور وہاں جا کر اس کو دین کی بات اور پیغام پہنچایا تھا، جس کے نتیجے میں وہ مسلمان ہو گئے۔ اور وہ بھی ایک بہت طویل قصہ ہے۔ اور ان کی جو ہے وہ پھر وفات ہوئی۔ جب وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدینہ منورہ میں نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ صحابہ کو لے کر بقیع کی طرف گئے اور فرمایا کہ اپنے بھائی نجاشی کا جنازہ پڑھو۔ اور روایات میں آتا ہے کہ یہ جنازہ جو ہے یہ ان کی خصوصیت تھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کے سامنے سے پردے ہٹا دیے تھے، یعنی وہ ہمارے لیے غائبانہ تھا لیکن حضور کے لیے غائبانہ نہیں تھا، وہ تو بالکل سامنے تھا۔ اسی لیے غائبانہ نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ میں صرف ایک ملتا ہے، یہی۔ اس کے علاوہ کسی صحابی کی اور کسی تابعی کی کبھی کوئی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔ تو شریعت کا اصل اصول تو یہی ہے کہ جب میت سامنے موجود ہے اور پوری سالم میت ہے اس وقت اس کا نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ جب میت موجود نہ ہو تو پھر دعائے استغفار تو ہے، ایصال ثواب بھی ہے، لیکن نماز جنازہ پھر نہیں ہوتا۔ تو نجاشی جو ہیں ان کو جب یہ جنازہ پڑھا تو کچھ منافقین نے اس پر اعتراض کیا کہ وہ دیکھو وہ تو عیسائی تھے اور ان کا جنازہ جو مسلمان پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی کہ عیسائیوں میں سے بھی سب برابر نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی خدا ترس اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں کہ جو تورات انجیل اس پر بھی ایمان لائے، اپنے زمانے میں برحق تھیں، اور پھر قرآن پاک کی حقانیت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر بھی ایمان لائے۔ تو یہ لوگ تو فرمایا کہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ان کو تو اللہ کے ہاں سے ڈبل اجر ملے گا، ایک پچھلے دین کا اور ایک اس دین کا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے پر کوئی اعتراض کیا جائے، بلکہ یہ تو ان کا اعزاز ہے کہ ان کو اللہ نے ہدایت دی۔ اور اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوئے اور آج بھی ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے کہ جو حق بات کو جان کر پہچان کر پھر فوراً مان گئے۔ واقعتاً نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم
جن کے آنے کی تورات انجیل میں خوشخبریاں ہیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور آج بھی کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنی عاقبت سنوارتے ہیں۔ تو پہلی آیت میں ایسے لوگوں کا بیان ہے، فرمایا اولئک لہم اجرہم، اور یہ خدا ترس وہ لوگ وہ ہیں جو کسی دنیاوی مفاد کے لیے کسی مذہب سے چمٹے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ جب آدمی کسی دنیاوی مفاد کے لیے کسی مذہب کسی مکتب فکر سے جڑ جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی دلیل کوئی علاج نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو نام مذہب کا لیتا ہے اور اصل میں وہ پیسے کا بندہ ہے، پیسے کا پجاری ہے۔ تو اسی لیے ان کی صفت بیان فرمائی لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ یہ لوگ خدا طرف سے واقعتاً مخلص تھے، یہ کسی دنیاوی لالچ میں عیسائی نہیں تھے، اس لیے جب حق بات ان کے سامنے واضح ہوئی تو فوراً ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، فرمایا کہ ایسے لوگوں کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والے ہیں، یعنی مجرموں سے بھی حساب جلدی ہوگا اور جو نیکوکار ہیں ان کا بدلہ جلدی ہوگا۔ عام طور سے ان اللہ سریع الحساب جب آتا ہے تو ذہن مجرموں کی سزا کی طرف چلا جاتا ہے کہ جلدی حساب ہوگا، یعنی تمہارا محاسبہ جلدی ہوگا، سزا جلدی ہوگی۔ تو جیسے محاسبہ مجرموں کا جلدی ہوگا، یہ آیت اسی طرح مومنوں کے لیے خوشخبری کی بھی ہے۔ کافروں کے لیے تو ڈرنے کا مقام ہے اور گناہگار کے لیے بھی ڈرنے کا مقام ہے کہ میرے پوچھ ہوگی۔ جیسے نتیجے کا دن ہو نا، رزلٹ کا دن ہو، تو کچھ کے لیے بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے اور کچھ کے لیے جو ہے ان کے بیچاروں کے دل ڈوب رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دن ایک ہی ہے اور دونوں نے امتحان دیا ہے۔ جس کو کامیابی کا کہ امید ہے وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا، اور جس نے ناکام ہونا ہے وہ بیچارہ منہ چھپا رہا ہے۔ تو ان اللہ سریع الحساب، یہ ایک آیت ایک وقت میں ایک فریق کے لیے تو فکر مندی کی ہے کہ جلدی حساب آ رہا ہے، اور دوسرے کے لیے خوشی کی بھی ہے کہ دیر نہیں ہوگی، انشاءاللہ ہمارا نتیجہ ہمارے ہاتھ جلدی مل جائے گا۔ جیسے کوئی بندہ مزدوری بر وقت دے دے، حساب کتاب جلدی کر لیتا ہے تو مزدور اس کو بہت اچھا سمجھتا ہے کہ بھئی جیسے ہی ساتھ ہی پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری کا حساب کیا اور ہاتھ میں پکڑا دی۔ تو اللہ سریع الحساب بھی ہیں، عذاب دینے کے لیے بھی اور مسلمانوں کو نیک لوگوں کو اچھا بدلہ دینے کے لیے بھی۔ اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ ہوا ہے کہ خلاصہ ہے پوری سورہ آل عمران کا، کیونکہ اس سورت کا جو مرکزی مضمون تھا وہ اہل کتاب کے مجادلہ پر مشتمل تھا، کہ اہل کتاب جو کہ مشرکین کے علاوہ جو یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں، اور پھر مشرکین کے بھی بیچ میں تذکرہ آیا، یعنی جو اعدائے اسلام ہیں، اسلام کے جو دشمن ہیں، ان کے ساتھ گویا کہ یہ مقابلہ ازل سے چلتا آ رہا ہے اور آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ تو ان آیات کے اندر مسلمانوں کو ہدایت دی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، پہلا حکم یہ ہے کہ اپنی جو زندگی ہے اس میں صبر سے کام لو۔ صبر جو ہے وہ بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ عام طور سے صبر سمجھا جاتا ہے جب کوئی تکلیف، تنگی، مصیبت انسان کو آتی ہے تب صبر ہوتا ہے، یہ بھی ایک صبر ہے، اسے صبر علی الشدائد کہتے ہیں، تکلیف میں صبر کرنا۔ اور ایک صبر علی الطاعات ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں باندھ کر رکھنا، جوڑ کر رکھنا، جمع کر رکھنا۔ اور ایک صبر عن المعاصی ہے کہ گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا۔ تو یہ صبر میں یہ تینوں ہی قسم کا صبر داخل ہے۔ وصابروا، جب تمہارا مقابلہ ہو دشمنوں سے تو بھی جم کر رہو، ثابت قدم رہو۔ ورابطوا، اور رباط کا مطلب دو ہیں، ایک تو رباط معروف معنوں میں ہے کہ اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، دشمن سے جب خوف ہو پہرہ داری کرنا، سرحد کی حفاظت کرنا، یہ رباط ہے، اور یہ بہت بڑا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دن کا، ایک رات کا رباط یعنی اسلامی سرحد کی حفاظت کرنا، یہ ایک مہینہ روزے رکھنے کے برابر ثواب ہے۔ اور اگر کسی کا اس حالت میں انتقال ہو گیا تو اس بندے کے لیے اللہ کی جانب سے خصوصی اعزاز یہ ہے کہ اس کا عمل، اس کا اجر جو ہے وہ منقطع نہیں ہوتا مرنے سے، یہ چلتا رہتا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا، بہت نیک عمل ہے۔ اور دوسرا رباط کا مطلب آپ نے یہ فرمایا کہ رباط یہ بھی ہے کہ انسان وضو فی المکارہ، سردی کا موسم ہے، سختی ہے، یا پانی کی نوعیت ایسی ہے وضو کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، نماز پڑھنی ہے تو وضو کرتا ہے، اور پھر مسجد میں جلدی آتا ہے، اور پھر ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کی اس کو انتظار لگا رہتا ہے کہ دوسری نماز کب آئے گی۔ فرمایا یہ جو کیفیت ہے، وضو کرنا، نماز کے لیے آنا، مسجد میں بکثرت آنا،
اور ایک نماز کے پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں لگ جانا، فذالکم الرباط، یہ بھی رباط ہے، یعنی گویا کہ جو رباط میں اجر اللہ نے رکھا ہے وہ انشاءاللہ فضائل اس عمل میں بھی مل جائیں گے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، چوتھا حکم یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ یہ تو پیغام ہے، سورہ بقرہ کے شروع میں بھی یہی ھدی للمتقین، اور یہاں بھی جو سورہ آل عمران ختم ہو رہی ہے تو اس کے آخر میں بھی فرمایا واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ بنیاد ہے، یہ نیکیوں کی جڑ ہے۔ رأس الحکمت مخافت اللہ، فرمایا حکمت کی، سمجھداری کی، دانائی کی بنیاد بھی اللہ کا ڈر ہے۔ جو انسان جتنا اللہ سے ڈرتا ہے وہ اتنا عقل مند ہے، اتنا سمجھدار ہے، اتنا حکیم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ ہماری سورہ آل عمران جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ گئی۔ اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لے۔